یہ کون ہے بچہ؟ Is something wrong with his ears or he only understands Dutch? نہیں یہ میں اردو میں بات کروں گا. یہ آپ نے کانوں پہ کیا لگائی ہوئی یہ چیز ہے نا کہ یہ اس کے کوریج ہے. اوہو اچھا اچھا, میں سمجھا تھا کان میں کچھ آپ نے آلے جڑے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. سر میرا نام منیر احمد ہے, تو میں غیر احمدی ہوں. جی اچھا آپ آگے آ جائیں. جی تھینک یو. اچھا یہ تھا کہ 2 سوال ہیں میرے. جی فرمائیے. تو ایک مباہلہ کے متعلق ہے. جی. ایک قرآن شریف کی آیت ہے کہ یہود اور انصار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, بلکہ یہ آپس میں دوست ہیں, اور تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک آتھر نے کتاب لکھی ہے انگلینڈ میں, وہ میں نے پڑھی ہے تفصیلاً. اس کے بعد اور بھی کچھ یہ جو پولیٹیکل سٹے ملتا ہے یورپ میں, پولیٹیکل سٹے جو احمدیوں کو ملتا ہے, آئی مین آؤٹ آف پاکستان سب سے زیادہ. تو یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ برٹش خاص طور پہ اور یورپ جو ہے وہ جنرلی مطلب کہ احمدیت کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہے سوال. جی ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا حصہ کیا تھا اس کا؟ وہ تو میں نے وہ قرآن شریف کی آیت پڑھ کے تو اس کے ریفرنس سے پہلے ان سے بات کریں نا, ان باتوں کو ختم کر کے پھر آگے اس پہ آتے ہیں. جی جی. کیا آیت آپ نے پڑھی تھی؟ کہ یہ یہود اور انصار آپس میں دوست ہیں. ہاں جی, یہ آپس میں دوست. صرف ایک ہی آیت ہے قرآن کریم کی یا اور بھی ہیں؟ نہیں آیتیں تو ہیں. ہاں تو پھر اس مضمون پر جب تک دوسری آیتیں نہ ہوں اس وقت تک اس کا غلط پیغام مل جائے گا لوگوں کو. قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصارہ میں جو تمہارے سب سے قریب ہیں وہ نصارہ ہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو تم لوگوں سے اچھے ہیں, جنہوں نے تم پر ظلم نہیں کیا, ان سے حسن سلوک سے تمہیں منع نہیں فرماتا. قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے منع کرتا ہے جو تم سے دشمنی ظاہر کر چکے ہیں, اور جو تم سے حسن سلوک کرتے ہیں ہرگز ان سے حسن سلوک سے منع نہیں فرماتا. تو یہ ساری آیتیں اکٹھی پڑھیں تو پھر پیغام ملے گا نا, یک طرفہ پیغام تو نہیں مل سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار کیا تھا. کیا آپ جب طائف سے لوٹے ہیں تو ایک عرب سردار جو مشرک تھا اس کی پناہ میں نہیں آئے؟ کیا ابو طالب کی پناہ میں نہیں رہے, جن کے مومن ہونے کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا؟ کیا دوسرے صحابہ, بعض دوسرے مشرکوں کی جو نسبتاً شریف النفس تھے, ان کی پناہ میں رہ کر امن حاصل نہیں کیا کرتے تھے؟ لیکن سر میری بات سن لیجیے, یہ واقعات تاریخی ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے. اس لیے وہ جو معاملہ ہے وہ بالکل اور نوعیت کا ہے. وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران جب دشمن سے لڑائی ہوتی تھی تو بعض مسلمان اپنی دوستی کے بہانے یا دوستی کی وجہ سے غیروں سے اس طرح ملتے جلتے تھے کہ ان کو اسلام کے فوجی راز مل جایا کرتے تھے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ اگر تم ایسے تعلقات سے باز نہیں آؤ گے جس میں اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر تمہارا خدا سے کوئی تعلق نہیں رہے. لیکن دوسروں سے حسن سلوک کا جہاں تک معاملہ ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی حسن سلوک میں صرف ہوئی ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول سے بھی آپ نے حسن سلوک فرمایا. اس لیے ایک آیت پڑھ کر اس کا ایک نتیجہ نکال لینا جائز نہیں ہے. قرآن کا مزاج دیکھنا چاہیے, اور ملتی جلتی ساری آیتیں اب دیکھیں, ان پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ غیروں سے اچھے معاملات, حسن سلوک کا طریق نہ قرآن نے منع فرمایا نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ثابت ہے. دشمن سے ایسی دوستی کہ اپنوں کے خلاف بات کرنا اور اپنے مفادات بیچ دینا, یہ بڑا بھیانک جرم ہے جس کی قرآن کریم نے سختی سے منائی کی ہے. اب جہاں تک یہاں یورپ میں احمدیوں کے پناہ لینے کا تعلق ہے, احمدی زیادہ پناہ لے رہے ہیں یا دوسرے غیر احمدی پاکستانی؟
کبھی آپ نے جائزہ لیا؟ نہیں، اسٹیٹسٹیکلی تو احمدی زیادہ لے رہے ہیں. نہیں، اسٹیٹسٹیکلی بالکل غلط آپ بات کہہ رہے ہیں. پرپوزنیٹلی میری گزارش سن لیجیے. میں بیلجیم گیا، وہاں کے جو چیف کمشنر تھے اس معاملے میں وہ مجھ سے ملنے آئے. اس وقت جو احمدی تھے میرے علم کے مطابق وہ 100 سے کم تھے یقیناً، جو واقعتاً تھے. اور اس نے مجھے کہا کہ ہم اس لیے احمدیوں کو پناہ دینے میں متردد ہیں کہ سینکڑوں ہیں جو یہاں پہنچ چکے ہیں، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو سارا پاکستان اوٹ آئے گا. ان کو میں نے چیلنج کیا. میں نے کہا آپ جائزہ لے کے دیکھیں، اکثر ان میں غیر احمدی ہیں. انگلستان میں قوائف سے اعداد و شمار سے ثابت ہے، اور اب حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اکثر پناہ لینے والے انگلستان میں غیر احمدی ہیں جنہوں نے احمدیت کے نام پر پناہ لی. سر آپ تو تصدیق ہوتی ہے. جی آپ کی تو تصدیق ہوتی ہے. کیا تصدیق؟ کہ پیچھے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے احمدی کا کیس کرایا تو وہ احمدی کا کیس کرایا ہے باوجود اس کے کوئی احمدی نہیں ہے، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ احمدی نہیں ہے پھر بھی اس کو پناہ دے دیتے ہیں. سمجھے؟ جی. وجہ کیا ہے کہ ان کے بعد اپنے اصول ہیں. ان اصولوں کے تابع وہ صرف مذہبی طور پر نہیں، ہر سیاسی پناہ لینے والے کو بھی پناہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بے نظیر نے کہاں پناہ لی تھی جب پاکستان سے بھاگی تھیں. نواز شریف نے کہاں پناہ لی تھی، مینگل صاحب نے کہاں پناہ لی تھی، مصطفیٰ کھر نے کہاں پناہ لی تھی، الطاف حسین نے کہاں پناہ لی ہوئی ہے. کیا یہ سارے احمدی ہیں؟ یہ تو سر وہی تو انگریز کا جو اس کے بیک گراؤنڈ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کے بیک گراؤنڈ میں تو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو. بس اب سوال کو ادھر بکھیرے نہیں. اب تقویٰ سے، خدا کا خوفی سے کام لیں. آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. انگریز ڈیوائڈ اور رول کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ڈیوائڈ کر کے رول کر سکتا احمدیوں کو؟ باقی سب کو کرتا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقویٰ کے ساتھ مسلح ہیں، اور کہیں بھی انگریز جماعت احمدیہ کو ڈیوائڈ کر کے رول نہیں کر سکا. غیر احمدی مولویوں کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، ان کو رول بھی کرتا ہے. غیر احمدی عوام الناس کو ڈیوائڈ کرتا ہے، پاکستان کی حکومت کو ڈیوائڈ کرتا ہے، وہاں کی سیاست کو ڈیوائڈ کرتا ہے. تو جن کو کرتا ہے ان پر اعتراض کریں، نہ کہ ہم پر. ہمیں تو نہیں کر سکا. میں تو انگلستان میں بیٹھ کر وہیں انہی کے ٹیلی ویژن پر عیسائیت کے غلط ہونے، اس کا بے بنیاد ہونے، لغو ہونے کے متعلق آئے دن تقریریں کرتا ہوں، کھلے تبصرے کرتا ہوں. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس قوم میں جہاں فساد ہیں وہاں خوبیاں بھی ہیں. ان میں بنیادی طور پر ڈیموکریٹک ویلیوز کی قدر ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہیں رہی. اس لیے اگر ان کے ملک میں قانون شکنی نہ کریں اور اصولی اور اخلاقی لحاظ سے آپ ان کی اوپر جیسے چاہے تنقید کریں، یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو جو کسی میں خوبی ہو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے اسلام پر ان کی طرف سے کیا ضرب پڑی. اب آپ غور کیجئے، یہ سارے قصے آپ نے فرضی سن رکھے ہیں، بچپن سے آپ کے دل پہ اثر پڑ گیا ہے، لیکن کبھی آپ نے ہوش کی آنکھ کھول کر دیکھا ہے کہ اس الزام میں کوئی سچائی ہے بھی کہ نہیں، ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جتنے مولوی ہمارے خلاف ہیں جو کہتے ہیں انگریز کا پٹھو ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ مانتے ہیں کہ آسمان سے دوبارہ اتریں گے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آسمان پر جا کے دکھا اور پھر اتر کے دکھا، تو ان کو کیا جواب دے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. تو ان کو یہ جواب دے کہ میرا رب اس قسم کی لغو باتوں سے پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں. یعنی بشر نہ آسمان پہ جا سکتا ہے، رسول نہ آسمان پر جا سکتا ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں بدن سمیت نہ آسمان سے اتر سکتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چڑھے ہوتے تو کیا یہ جواب درست تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا
کہ آپ جب تک چڑھ کر نہ دکھائیں اور اتر کے نہ دکھائیں ہم نہیں مانیں گے. تو خدا نے کیا جواب اسے دیا؟ تو ان سے کہہ دے میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں صرف اور رسول ہوں. یعنی بشر اور رسول نہ زندہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں نہ زندہ اتر سکتے ہیں. انکار ہے اس بات کا. اور اسی وجہ سے عیسائی مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملے کرتے رہے اور ہندوستان میں کثرت کے ساتھ ان کو عیسائی بنایا کہ یہ آیت وہاں کے پادری پڑھا کرتے تھے. جب تک احمدیت نے آ کے مقابلہ نہیں کیا دندناتے پھرتے تھے عیسائی یہی آیت لے لے کے. کہتے تھے دیکھو محمد رسول اللہ تمہارے رسول بشر تھے اور رسول تھے ان کا، ٹھیک ہے. قرآن کریم کہتا ہے بشر اور رسول آسمان پر نہیں چڑھ سکتے. بتاؤ عیسیٰ چڑھے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے چڑھ گئے. اتریں گے کہ نہیں؟ اتریں گے. تو پھر وہ نہ بشر رہے نہ رسول رہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں. یہ دلیلیں جو ان کے ہاتھوں میں تھمانے والے لوگ ہیں یہ غیر احمدی مولوی ہیں. انہوں نے عیسیٰ کو زندہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ عیسائیت زندہ ہو گئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو آپ انگریز کا پودا کہتے ہیں، آپ نے یہ اعلان کیا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے. اب دیکھیں انگریز کا یہ پودا ہوا کرتا ہے جو ان کی دین کی جڑیں کاٹ دے، جو ان کے خدا کی موت کا کھلم کھلا ان کی حکومت کے دوران اعلان کرے، اور مخالف مولویوں کو اس پہ اور بھی غصہ آئے. سب سے بڑے کفر کے فتوے مسیح موعود علیہ السلام پر اس الزام میں لگے کہ آپ نے عیسیٰ کی زندگی کا انکار کر دیا، اور جو زندہ بنائے بیٹھے تھے آج تک انتظار کر رہے ہیں. تو انگریز کا پودا وہ ہے جو انگریزی خیالات ان کے عقائد کی تقویت دیتا ہے، اور ان کی حکومت کو تقویت دینے کے لیے سب سے زیادہ عیسائیت ان کے کام آئی تھی. یہ جو ساری دنیا میں اب غلام ملکوں میں عیسائیت پھیلاتے پھرتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کو واقعتاً ان کے سیاستدانوں کو عیسائیت سے محبت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اکثر تو خود اپنی زندگی بے دینی کی حالت میں بسر کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ سیاسی استحکام غلام ملکوں میں پیدا کرنا ہو تو ان کا مذہب بدل دو. سر یہ تو افریقہ وغیرہ میں جاتے ہیں یا مذہب ہے؟ ہم افریقہ میں بھی یہی کرتے ہیں. افریقہ میں بھی کثرت کے ساتھ عیسائی بنائے ہیں. جہاں عیسائی بن گئے وہاں ان کی حکومتیں مستحکم ہو گئیں. جہاں نہیں بنا سکے وہاں مستحکم نہیں ہوئیں. اب افریقہ کی بات چھیڑی ہے تو وہاں ان کا مقابلہ کس جماعت نے کیا؟ سوائے جماعت احمدیہ کے کسی جماعت نے ان کا مقابلہ نہیں کیا. ان کے اپنے چرچ کی کونسلز نے یہ اقرار کیا، چھپے ہوئے ان کے سارے اقرار نامے موجود ہیں کتابوں کی شکل میں اور رسالوں کی صورت میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ 50 سال کے اندر اندر افریقہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مشنریوں کی ایک ایسی زنجیر کھینچ دیں کہ سارے افریقہ کو عیسائیت کے دامن میں لے آئیں. لیکن ایک جماعت احمدیہ مسلم جماعت یہ اٹھی اور چند مبلغ لے کر انہوں نے وہ کام کیا کہ ہر جگہ عیسائیت کو شکست ہونی شروع ہوئی. اس زمانے کا ان کا اقرار یہ تھا کہ اب تو یہ حال ہے کہ ایک عیسائی ہوتا ہے تو 10 مسلمان ہوتے ہیں جو احمدیہ جماعت کر رہی. لیکن یہ تو پرانی باتیں ہیں. اب تو افریقہ میں ایک سال میں ایک ملک میں کئی لاکھ احمدی ہو رہے ہیں، اور وہ سارے خدا کے فضل سے عیسائیت کے جنگل سے نکل کر احمدیت کی گود میں آ رہے ہیں، یعنی اسلام میں. تو یہ انگریز نے ایک حرکت کی تھی، اپنے دین کو برباد کروایا، اپنی سیاست کو برباد کروایا. اتنی محنت سے جو ملک کمائے، خود ان ملکوں کو اپنے دین سے بھی اور اپنے سیاست سے بھی منحرف کرنے کے لیے ایجنٹ بنا دیے. عقل کی بات کرنی چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ کیا، اگر معمولی عقل کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کے حق میں کتنا عظیم ایک پہلوان تھا جس سے قوم نے بدسلوکی کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں یہ حالت تھی کہ ملا لوگ انگریزی کے بھی
دشمن ہو کر، تعلیم کے دشمن ہو کر یہ فتوے دے رہے تھے کہ انگریزی اسکولوں کا بائیکاٹ کرو، انگریزی تعلیم کا بائیکاٹ کرو اور صرف مدرسوں تک رہو، اور تیزی کے ساتھ ہندو تعلیم پر قبضہ کر رہے تھے۔ مودودی صاحب جو بعد میں آئے ہیں، ان کے وقت تک یہ حال تھا مولوی کی جہالت کا کہ انہوں نے وکیل ہونے کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ وکالت ایک سراسر زہر ہے اور اسلام اور وکالت اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہاں تک فرمایا کہ شرک ہی شرک ہے۔ اور یہی وہ طریق تھا جس طریق پر ان علماء نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، ان کو تعلیم سے محروم رکھا، ان کو ترقی سے محروم رکھا، اور ہندوؤں نے ان ساری جگہوں پہ قبضے کر لیے۔ یہ ان کی ہمدردی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو، تعلیم حاصل کرنا قرآن کریم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر تعلیم حاصل کرو، ورنہ تم جواب کیسے دو گے ان کو؟ تعلیم حاصل کرو اور تمام دوڑ کے مقابلوں میں ان سے آگے نکلو، لیکن دین ساتھ ساتھ رکھو اور دینی معاملات میں ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ جہاں انہوں نے یہ اچھی بات کریں ان کی تعریف کرو، جہاں بری بات کریں وہاں ان کا انکار کرو، لیکن دشمنی کی خاطر محض گالیاں دینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ تعلیم قرآنی اور اسلامی ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھیں اور اسٹریٹجی کو دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم خدا تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے دفاع کا ایک پہلوان اٹھا تھا جس کی قدر نہیں کی گئی۔ آپ نے مسلسل انگریز کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کا مقابلہ کیا ہے، ایک دن بھی اس سے باز نہیں آئے، اور مسلسل مولویوں نے آپ پر اس وجہ سے حملہ کیا، اور آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ انگریز کو کہتے تھے تم سے ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں ہے، جب تک تم مذہب میں دخل نہیں دیتے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑیں، کیونکہ تم نے اس ملک میں آ کر ہمیں بعض ظلموں سے بچایا بھی ہے۔ پنجاب میں سکھ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اذان دینے کا تک کا بھی حق نہیں تھا۔ حضرت مسیح صاحب نے صاف لکھا کہ میں جو تمہاری تعریف کرتا ہوں تمہارے انصاف کی وجہ سے کرتا ہوں، تم نے مسلمانوں کے حقوق کو قائم کر دیا، شکریہ، لیکن جہاں تک تمہارے دین کا تعلق ہے میں اسے لڑوں گا، کیونکہ وہ جھوٹا دین ہے۔ جس کے تابع تھے اس کو دجال کہا، کتابیں اٹھانے میں آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ تو سر یہ جہاد جو تھا، میری بات سنیے، دجال کہا کہ نہیں ان لوگوں کو؟ جی ہے دجال جس کو کہا جا رہا ہے اس کا غلام ہوتا ہے اگلا انسان، اور ثابت کیا کہ وہ کانا دجال جو آنا تھا وہ تمہاری قومیں ہیں، تمہاری دائیں آنکھ اندھی ہے کیونکہ تمہارا دین مر چکا ہے، تمہاری بائیں آنکھ جو دنیا پرستی کی ہے وہ روشن ہے، اس لیے تم ہی دجال ہو۔ یہ جو خود کاشتہ پودا ایسی باتیں کیا کرتا، اور ان لوگوں نے مولویوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہ دجال تو ابھی آنا ہے، وہ تو اس وقت آئے گا جب وہ گدھا پیدا ہو جائے گا جو اتنا لمبا چوڑا ہے، آگ کھائے گا اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا۔ وہ گدھا تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی ماں بھی نہیں پیدا ہوئی، تو دجال کہاں سے آ جائے گا؟ تو اب بتائیں، یہ مولویوں کی باتیں عقل کی ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام کی باتیں عقل کی ہیں؟ لیکن سر ایک بات ہے،